للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 24 شوال المکرم 1445 ہجری بمطابق 3 مئی 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری قرآن و سنت کے مطابق سوچ بنا دے اور ہمارے قول و فعل کے تضاد کو مالک ختم فرما دے۔ سماعت کیجیے گا میرے سامنے کلام پاک کا 21واں پارہ ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اللہ پاک کا یہ فرمان حق ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال ابھرتا ہے اور یہ سوال بار بار دماغ میں دستک دیتا ہے کہ جناب مسلمانوں کی ایک تعداد تو ہے جو نماز نہیں پڑھتی، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقیاں کرتی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی سود رشوت کا معاملہ کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، 2 نمبر کاروبار بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، جوئے کی جان بھی نہیں چھوڑتی، شراب تک بھی بعض حضرات پی لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ملاوٹ والا کاروبار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ناجائز کام بھی کرتے ہیں۔ تو ذہن میں سوال بار بار جنم لیتا ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی کے پروگرام دیکھتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ بار بار ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کلام تو حق ہے، لیکن ہم برائیوں سے بچ کیوں نہیں رہے؟ برائیوں سے ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بچا رہی؟
برائیوں سے ہماری نماز ہمیں کیوں منع نہیں کر رہی؟ برائیوں کی طرف ہم کیوں آ گئے؟ اس کے چند ایک سوالات جو ذہن میں ابھرتے ہیں اسی پر کلام کرتے ہیں اور اپنی نماز کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی نماز پہ غور کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں جو برائیوں سے نہیں بچا رہی، کلام تو حق ہے، قصور کس کا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز کو وقت نہیں دیتے۔ آپ کہیں گے جی وقت دیا ہے تو آئے ہیں، مسجد میں تو آئے، وقت دیا ہے، نماز پڑھی ہے، تو میرے بھائی حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی نماز کو وقت نہیں دیتے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمازی کی روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز قبر کی گھبراہٹ سے بچاتی ہے، نماز اللہ کی ناراضی سے بچاتی ہے، نماز سے صحت و سلامتی ہوتی ہے، نمازی آدمی کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، نماز دین کا ستون ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے، تو اتنی اہمیت والا کام جب ہم سر انجام دینے چلے ہیں تو پھر عجلت کیسی ہے، پھر جلدی کیسی ہے، پھر بے توجہی کیسی ہے، پھر اس بات اہم کام کی طرف توجہ کتنی ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے حالات اسی طرح ہیں کہ ہم نماز کو وقت نہیں دیتے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے شرط طہارت ہے۔ آیا میں نے طہارت کرتے ہوئے اگر غسل واجب ہے تو میں نے غسل صحیح انداز میں کیا؟ شریعت کا جو مطالبہ ہے، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، مستحبات ادا کی، مکروہات سے بچے، آیا ٹھیک انداز میں نے پاکی حاصل کی؟ پھر وضو کے لیے آئے تو کیا میں نے وضو بھی اطمینان سے کیا؟ وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات، کیا میں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے وضو کے ظاہراً جو مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ مالک اعضاء تو میں دھو رہا ہوں، میرے دل کی میل کچیل تو نے دھونی ہے، ظاہری بدن تو میں صاف کر رہا ہوں، باطن کی صفائی تو نے کرنی ہے۔ اب پورے وضو کے معاملات، وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات بجا لا کر کے اب آئے تو کیا آتے ہوئے میں نے پانی کے چھینٹے تو مسجد میں نہیں گرائے، آتے ہوئے میں نے مسجد کی بے ادبی تو نہیں کی، بھاگا تو نہیں؟ پھر چلیے جناب آ گئے، کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں، آستینیں کدھر ہیں، گریبان کے بٹن کہاں کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کس طرح ہیں؟ تو بھائی جان ذرا غور تو کرنا پڑے گا نا۔ دور نہ جائیں، آپ کسی بھی کمپنی کی سم لینے کے لیے جائیں یا بند ہو جائے، سم بند ہو جائے، نکلوانے کے لیے جائیں تو بایو میٹرک جو کرواتے ہیں، آپ یوں انگوٹھا رکھیں اور آ جائیں، وہ بولے جناب آپ صحیح طریقے سے انگوٹھا لگائیے، آپ صاف کیجئے انگوٹھے کو۔ میرے بھائی یہاں بھی کہا پاکیزگی حاصل کیجئے، انگوٹھا صاف کیجئے جناب، نہیں لگ رہا دوسری انگلی لگائیے جناب، تیسری لگائیے جناب، پانچوں فنگر کے پرنٹ دیجئے جناب۔ اچھا جناب، اب یہ کہیں جناب ہم تو آ گئے، انگوٹھا لگایا اور چلے گئے، نہ میرے بھائی یہ کام نہیں چلے گا۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے میں چند احادیث پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو آپ بڑے ہی اطمینان سے سماعت فرمائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی نماز میں کیسے چوری کرے گا، کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے، جو اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا،
اب یہ رکوع و سجود کا ذکر کر کے محدثین کہتے ہیں نماز کے تمام ارکان کو صحیح ادا نہیں کرتا، قیام تو کرتا ٹھیک نہیں کرتا، رکوع تو کرتا ٹھیک نہیں کرتا، قومے میں تو کھڑا ہوتا ٹھیک نہیں کھڑا ہوتا، سجدہ تو کرتا ٹھیک نہیں کرتا، جلسے میں تو بیٹھتا ٹھیک نہیں بیٹھتا، سجدے میں پیشانی جماتا لیکن ٹھیک نہیں جماتا، پیچھے پاؤں کی حالت ٹھیک نہیں، پیچھے پاؤں کی حالت ٹھیک نہیں۔ اب یہ سارے معاملات پہ غور کر لیں تو فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھنے آتا ہے لیکن چوری کرتا ہے، ٹائم بھی نکالا لیکن پورا وقت نہیں دیا نماز کو۔ آیا اور حضور نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح۔ آئیے وہ بھی حدیث سن لیجئے، اگلی وہی حدیث پڑھنے لگاؤں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوے کسی ٹھونکیں، چونچ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا کریم آقا نے۔ نماز میں بندہ آ گیا اور یوں آپ نے بازو نیچے لگا لیے، درندے یوں ہی لگاتے ہیں نا پاؤں اپنے، یوں لگا لیے اور ٹھونگ ماری، سجدہ یوں اچھلا، یوں گیا اور یوں آیا، یوں گیا اور یوں آیا، آیا گیا، اطمینان کہاں گیا جناب؟ آیا اور گیا، آ تو گئے اور گئے بھی، یوں ٹھونگے ماری، اللہ اکبر۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چور ہے، یہ برا چور ہے۔ اور بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، بالخصوص حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے مشکات کی شرح میرات المناجی میں لکھا، مفہوم پڑھ رہا ہوں، فرمایا وہ جو مال چوری کرتا ہے وہ تو فائدہ بھی اٹھاتا ہے نا، اسے مال بھی ملتا ہے، لیکن نماز کے چور کو کیا ملتا ہے؟ وہ تو وقت برباد کرنے آیا، نماز بھی پڑھی، وقت بھی دیا لیکن ٹھیک نہیں دیا، اور نماز کا چور بن کے پلٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے ذرا اور حدیث سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی اور بالکل خادم رسول ان کو کہا جاتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور اس کے قیام، خشوع، رکوع، سجود یعنی سجدے پورے کرے تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے۔ او نماز پڑھنے والے، تیری نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جو شخص نماز بے وقت ادا کرے اور اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے اور اس کے خشوع، رکوع، سجدے پورے نہ کرے تو وہ نماز سیاہ، تاریک، کالی، اندھیری ہو کر نکلتی ہے اور یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ، پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پھڑ اپنی نماز، پکڑ اپنی نماز۔ یہ کوئی نماز ہے؟ یہ کوئی رکوع و سجود ہے جو تم نے کی ہے؟ یہ کوئی قیام ہے؟ نہ خشوع نہ خضوع۔ خشوع و خضوع دل، دماغ، اعضاء اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا نام ہے۔ اب یہ آپ غور کر لیں کہ قرآن کریم نے تو کہا ہے کہ بے شک نماز برائی، بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ اب میری نماز مجھے برائی سے نہیں روکتی تو مجھے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن پہ اعتراض نہیں ہے، حدیث پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اپنی نماز پہ غور کرنا ہے
کہ میری نماز مجھے برائی سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی، میری نماز مجھے بے حیائی سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی، میرے رکوع و سجود ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک، میں نے غور کرنا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ فرامین کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قراءت کو مکمل کرے، تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں۔ او بندہ مومن تیری نماز کیا گئی ہے، آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگلی بات دھیان سے سن کر اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کرنا، کہا پھر وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اب نماز تو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے نا، نماز میں اطمینان تو ہونا چاہیے نا، جس کام کے اندر بینیفٹ، پروفٹ، منافع زیادہ ہوتا ہے بندہ وہ کام دل جمی سے کرتا ہے، اس ڈیوٹی کو صحیح انداز میں ادا کرتا ہے۔ اگر مالک فیکٹری کا ہو یا کارخانے کا ہو یا دکان کا ہو یا گودام کا ہو، کسی بھی جگہ کا مالک ہو اور وہ اس کا ملازم ٹھیک ٹائم نہ دے، ٹھیک سے کام نہ کرے، تو مالک کا دل تو نہیں راضی ہوتا۔ اب مالک نے بندہ اپنا بنایا ہے، کھڑا بھی اس کے دربار میں ہے، لیکن غیر کے خیالات ذہن سے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ آیا تو نماز میں، بیٹھا دکان پہ ہے، اس کا ذہن دکان پہ کاروبار کر رہا ہے، آیا نماز میں ہے، کھڑا اللہ کے دربار میں ہے، لیکن وہ 2 4 10 20 کا حساب کر رہا ہے، اپنے 1000 2000 کا حساب کرنے میں لگا ہوا، 99 100 کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ آیا نماز میں ہے، ذہن اس کا دکان پہ ہے، آیا نماز میں ہے، ذہن اس کا کارخانے میں، آیا نماز میں ہے، ذہن اس کا فیکٹری میں، آیا نماز میں ہے، ذہن اس کا دفتر میں، آیا نماز میں ہے، ذہن اس کا اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، جلدی کروں، جلدی نماز پڑھوں، جلدی نماز پڑھوں، میں جاؤں، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ اور کام تو کرنے ہیں، لیکن یہ جو اہم کام ہے، یہ اہم ترین کام ہے، اگر اس کام کو لپیٹ کر کے منہ پر مار دیا گیا، او بندے کھڑا تو میرے دربار میں تھا، دل تیرا کہیں اور تھا، دماغ تیرا کہیں اور تھا، ذہن تیرا کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کھڑا تو میرے دربار میں تھا۔ اچھا اس کی مثال یہاں بنتی ہے یا نہیں بنتی، لے لیجئے مثال۔ اگر میرے سامنے کوئی بندہ ہے، وہ مجھ سے کلام کر رہا ہو، چلیے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میرا رخ آپ کی طرف ہے، میں ادھر کو منہ کر کے کلام کرنا شروع کر دوں، آپ کہیں گے حضرت صاحب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ ہماری طرف رخ کریں، آپ ہماری طرف منہ کر کے کلام کریں، ہم آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ نے رخ ہی پھیر لیا۔ اسی طرح کوئی بندہ ہمارے پاس آیا، ہم نے سلام دعا لے کے منہ ادھر کر لیا، آپ کہیں گے یار میں تو آپ کو ملنے آیا ہوں، آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے، اور بندے پڑھنے تو نماز آیا ہے تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی مسجد کے نقش و نگار کو دیکھ رہا ہے۔ او بھائی یہ نقش و نگار کو دیکھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، مالک کے دربار میں کھڑا ہوا، توجہ بھی پوری ادھر ہونی چاہیے، توجہ بھی پوری ادھر ہی ہونی چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں اسی حوالے سے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے رکھی ہے کہ نماز کو وقت دیں، نماز کو وقت دیں، کاروبار کو وقت دیں گے کاروبار چمکے گا، پڑھائی کو وقت دیں گے پڑھائی اچھی ہوگی، ہنر کو وقت دیں گے جلدی آ جائے گا، کام سیکھنے میں وقت دیں گے جلدی سیکھ جائیں گے، اپنا جو بھی کام ہے اس کو وقت دیں گے۔ اب نماز کو بھی وقت دیں گے تو نماز ٹھیک ہوگی، نہیں تو بدترین چور کہا رسول اللہ نے، بدترین چور کہا ہے۔ اب آئیے دوسرا کام کیا ہے، ہماری نماز میں برائی سے کیوں نہیں روک پاتی؟ آئیے سنیے، نماز پوری توجہ سے نہیں پڑھتے ہم،
پڑھ رہے ہوتے ہیں، او کبھی کبھی خیال آتا ہے میں نے بھی سورہ فاتحہ بھی مکمل کی کہ نہیں کی، وہ روٹین میں زبان پہ چڑھی ہوئی ہے لیکن توجہ نہیں، الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ سورہ اخلاص ہم نے رٹ لی ہے، کوئی اور اس سے آگے ہم بڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، چند سورتیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب پڑھنی چاہیے، ان کے ترجمے بھی آنے چاہیے، گناہ نہیں ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ اخلاص پڑھیے، ہو جائے گی نماز، ہو جائے گی نماز۔ لیکن کھانا تو آپ چٹنی سے بھی کھا سکتے ہیں، کھانا تو آپ جناب والا جس مرضی چیز سے کھا سکتے ہیں، اور اتنے سارے لوازمات رکھتے ہیں، تو بھائی یہ مثال یہاں دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے کچھ قرآن کا حصہ بھی یاد کر لینا چاہیے، پھر اس قرآن کے حصے پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے۔ اب نماز میں معنی تو نہیں پڑھنا، ترجمہ تو نہیں پڑھنا، ذہن میں گھوم تو رہا ہو نا، پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا معنی ہے؟ اب دماغ میں ہوگا تو توجہ نہیں بٹے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر معنی دماغ میں ہوگا تو بارگاہ وہ بلند و بالا ہے جس کی دربار میں کھڑا ہوں میں، تو میں اسی کو پکار رہا ہوں، اسی سے التجائیں کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے پھر نماز کو پوری توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز برائیوں سے ضرور روکے گی۔ اب آئیے سنیے ذرا، یکسوئی اور اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنے کے حوالے سے پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا نے فرمایا میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر ظاہر اور باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت یکسوئی، اطمینان، دل و دماغ حاضر، خشوع و خضوع، اندر بھی توجہ کر رہا ہو، باہر اعضاء بھی اس کی مظاہرہ کر رہے ہوں، یہ خشوع و خضوع کا مفہوم عام طور پہ میں نے پڑھا۔ اب یہ اطمینان سکون کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور جس کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی عظمت و جلال و رحمت و کبریائی دماغ میں ہو، کس کے دربار میں کھڑا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کون سی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس لیے کھڑا ہوں، مناجات کر رہا ہوں، مناجات کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اور جو اس انداز میں نماز نہ پڑھ سکے، یکسوئی نہ ہو، اطمینان نہ ہو، حضور قلب حاضر نہ ہو، دل سے متوجہ نہ ہو، تو میرے کریم آقا کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ یہ حدیث ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بندہ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اس جملے کو دھیمے لہجے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کھڑا تو میری بارگاہ میں، تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے بہتر کی طرف دیکھ رہا ہے؟ وہ مجھ سے بہتر ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے۔ آگے حدیث کے جملے سنیے، فرمایا ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، میری طرف متوجہ ہو جا، میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں ساتھ والے کو تو دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے، اور تو ساتھ والے کو دیکھنے کے لیے تو نماز میں نہیں کھڑا ہوا۔ میں ذرا بائیں دیکھوں، میں دائیں دیکھوں، اور بھائی دائیں بائیں کھڑا ہونے والے کو تو نہیں دیکھ رہا، تیرا رب فرما رہا ہے، حدیث میں آتا ہے تو دیکھ کسے رہا ہے؟ وہ مجھ سے بہتر ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے۔
بس تو اسی کو دیکھ جس نے تجھے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو نماز کو توجہ سے پڑھیے۔ پہلی بات کیا؟ نماز کو وقت دیجئے، اب اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ دوسری بات، نماز کو توجہ سے پڑھیے۔ اب توجہ سے نہ پڑھنے کا نقصان آپ نے سماعت کر لیا۔ ایک اور حدیث سنیے توجہ سے نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رحمت نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہوتا اللہ کی رحمت اس کی طرف توجہ کرتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ہوئے 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 ہوئے، اس بات کو دوبارہ سنیے، اللہ پاک کی رحمت نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت بھی اس سے پھر جاتی ہے۔ اب جب رحمت پھر جاتی ہے تو نماز برائی سے تو نہیں روکے گی۔ جب اللہ کریم سے وہ پھر گیا تو نماز نے کہاں اسے برائی سے روکنا ہے؟ تو آج ہمارا موضوع، ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن ہماری نماز ہمیں برائی سے منع کیوں نہیں کرتی؟ اس کا کچھ بیان تو گزر چکا، کچھ آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب سماعت کیجئے، نماز کو ہم توجہ سے پڑھتے نہیں۔ ایک تو نماز کو وقت نہیں دیتے، دوسرا نماز توجہ سے پڑھتے نہیں، اور جو توجہ سے پڑھتے تھے ان اکابرین امت میں سے ایک ہستی کا ذکر کرتا ہوں، کمال کا ذکر ہے۔ آج کہا جاتا نا بابے شے ہی کوئی نہیں، میں نے کہا بابے اتنی بڑی شے ہے، ان کی نماز کو دیکھ لو تو ان کی نماز کو دیکھ کر کے ہم اپنی نماز بھول جاتے کہ ہماری بھی کوئی نماز ہے۔ آئیے انہی بابوں میں سے ایک بابا جو بڑی شے ہے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، لکھنے والا حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف کی پہلی جلد میں لکھا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت حاتم اصم ان کی نماز کا کیا حال تھا؟ پوچھا گیا علی جان آپ کی نماز کا کیا حال ہے؟ فرمایا جب میں نماز کے وقت کو ہوتا ہوا پاتا ہوں، یعنی جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، میں پورا وضو کرتا ہوں، پورا وضو تمام تر فرائض سنت کے ساتھ پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء بدن کے حصے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ وضو کیا، آ کے بیٹھ گئے، پرسکون ہو گئے، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ شریف کو ابرو کے سامنے پاتا ہوں، یعنی گویا یوں نماز پڑھ رہا ہوں، خانہ کعبہ میرے سامنے ہے۔ کیا بات، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں پھر میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے ابروؤں کے سامنے کعبے کو پاتا ہوں، پل صراط کو اپنے قدموں کے نیچے پاتا ہوں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، ادھر ادھر ہوا تو گر جاؤں گا، محسوس کرتا ہوں پل صراط پہ کھڑا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جنت کو اپنی دائیں طرف پاتا ہوں، جہنم کو اپنی بائیں طرف پاتا ہوں، ملک الموت کو اپنے پیچھے پاتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، ابھی اللہ سے مناجات کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں، پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہوں، کیا بات، رکوع عاجزی کے ساتھ کرتا ہوں، سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اندازہ کر لیں، اب غور کر لیں، ایسی نماز پڑھنے والے بھی یہ التجا کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، مالک تو نے قبول کی کہ نہیں کی مجھے نہیں پتا۔ اب غور کر لیں کہ ہماری نماز
ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی اور کیوں ہماری نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی سے ہم نہیں بچ پا رہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ رہا، ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی۔ اس پر مختصر کلام ہوا ہے، کلام تو ظاہری بات اور بھی ہوتا ہے، لیکن وقت کا دامن سمٹ جاتا ہے اور اپنے وقت کے اندر رہ کر ہی کلام کرنا ہوتا ہے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔